بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور پی ایس ٹی کا ہمارا جتنے چیپٹرز ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگوں نے وہ سب یاد بھی کر لیے ہوں گے۔ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سیلف موٹیویشن دکھاتے ہوئے، ہمیں بار بار آپ کو نہ کہنا پڑے، آپ نے یہ کام کرنا بھی ہے، اور جو لرننگ ورک دیا جا رہا ہے آپ نے اپنے ٹیچر کو اس کی رپورٹ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا چیپٹر ہے معاشی ترقی اور تدریسی مقاصد میں ہم جس پوائنٹ پر ہیں آج وہ ہمارا پوائنٹ ہے زراعت کو درپیش اہم مسائل بیان کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ 8 پوائنٹ ہے زراعت کو درپیش اہم مسائل۔ ہم اس میں آج زراعت کو درپیش اہم مسائل اور ان کا حل، یہ دونوں پوائنٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھنے میں تو ضرور لینتھی ہیں لیکن اصل میں لینتھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو آج ہم اس کو پڑھیں گے، دیکھیے گا اس چیپٹر میں ہم نے بار بار ڈسکس کی ہیں اور ہمیں خود بھی اندازہ ہے، اور ساتھ ہم کریں گے مسائل کا حل بھی، ٹھیک ہے؟ اصل میں جو مسائل ہیں ان کا اپوزٹ ان کا حل ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل، ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ سب سے ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے زرعی مداخلات کی کمی۔ سیکنڈ ہے قابل کاشت رقبہ کا غیر معیاری استعمال۔ 3 ہے قدرتی آفات۔ 4 ہے ناکافی ذرائع آبپاشی۔ جدید طریقہ کار پر توجہ نہ دینا۔ زرعی قرضوں کی عدم دستیابی۔ سیموتھور۔ اچھے ذرائع نقل و حمل کی کمی۔ فصلوں کی بیماریاں، کسانوں کی پسماندگی اور زرعی پیداوار کی قیمتیں، یہ سارے ہمارے ہیں اہم مسائل۔ زرعی مداخلت کی کمی، اب ہم دیکھیں گے زرعی مداخلت کی کمی کیا ہوتی ہے۔ زرعی شعبہ کے ہمارے کسان پسماندگی کا شکار ہیں، ان کی مالی حالت بہت خراب ہے۔ وہ انسان جو دوسروں کے لیے خوراک فراہم کرتا ہے اسے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ اچھے بیج، کیمیائی کھادیں، کیڑے مار ادویات، ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر اور آبپاشی کے جدید ذرائع جیسے مداخلت کی فراہمی اور ان کا استعمال ایک اوسط درجے کے کسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ زرعی مداخلت، اب ہم نے یہاں سے کیا اندازہ ہوا؟ جو چیزیں ہمیں زراعت کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں، پیداوار کے لیے، پیداوار میں اضافے کے لیے، وہ کیا ہیں؟ اچھے بیج، کیمیائی کھادیں، کیڑے مار ادویات، ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر اور آبپاشی کے جدید طریقے، یہ سب چیزیں ہمارے کسان جو ہمارا پسماندگی کا شکار ہے یعنی کہ غریب کسان ہے اس کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ جب اس کی پہنچ سے دور ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ پیداوار بھی اتنی اچھی نہیں دے سکے گا، تو جب وہ پیداوار اچھی نہیں دے گا تو آٹومیٹکلی ہمارا ملک بھی پیچھے جائے گا، کیونکہ ہمارا جو کنٹری ہے وہ ایگریکلچرل کنٹری ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے کسان کا پسماندہ غریب ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، قابل کاشت رقبے کا غیر معیاری استعمال۔ پاکستان میں لاکھوں ایکڑ اراضی کو استعمال میں لانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ سرمایہ کی کمی اور آبپاشی کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے قابل کاشت رقبہ کا بہت کم حصہ استعمال ہوتا ہے۔ ہر سال زمین کی زرخیزی بحال رکھنے کے لیے زمین کا ایک بڑا حصہ خالی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس میں بیٹے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اصل میں ہمارے پاس منصوبہ بندی کی کمی ہے، منصوبہ بندی نہیں کی جا رہی، یعنی کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زمین کا یہ حصہ اس فصل کے قابل ہے، یہ حصہ اس فصل کے قابل ہے، اس حصے میں یہ فصل اچھی ہو سکے گی، اس کی زرخیزی اس پیداوار کے لیے ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ کسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا اس میں بیج بونا چاہتا ہے، وہ کس چیز سے حاصل کرنا چاہتا ہے پیداوار، تو وہی بیج بویا جاتا ہے اور اسی سے فصل حاصل کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی زرخیزی برقرار رکھنے کے لیے 1 سال کچھ ٹائم کے لیے زمین کو فصل بوئی نہیں جاتی، تو یہاں پر چاہیے کہ ایک تو ریسرچ ہو، سیکنڈ منصوبہ بندی ہو، تھرڈ اس پہ امپلیمنٹیشنز ہوں، اور یہ سارا کام ہمارا کسان نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے گورنمنٹ کی محنت چاہیے، گورنمنٹ کی پالیسیز چاہیے، گورنمنٹ کی ہیلپ چاہیے، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 ہے قدرتی آفات۔ ملک میں سیلاب، زلزلے، آندھیاں اور خشک سالی وغیرہ جیسی قدرتی آفات کسان کے لیے پریشان کن ہیں، ان سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فصلوں کو نقصان پہنچا دیتی ہیں اور کسان اس حالت پہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کا پیسہ جو لگایا ہوا ہوتا ہے، اس کی جو محنت کی ہوئی ہوتی ہے وہ سب رائیگاں چلی جاتی ہے۔ نمبر 4، ناکافی ذرائع آبپاشی۔
ذرائع آبپاشی جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ فصلوں تک جو پانی پہنچ رہا ہے وہ کافی حد تک صحیح حد تک نہیں پہنچ رہا، جتنا پہنچنا چاہیے اتنا نہیں پہنچ رہا۔ پاکستان کے نہری نظام کے باوجود ہمارے آبپاشی کے ذرائع ناکافی ہیں، کھالوں اور کھیتوں میں پانی ضائع ہو جاتا ہے، دریاؤں کا بہت سا پانی سمندر کی نظر ہو جاتا ہے اور اسے ذخیرہ کرنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں۔ ضرورت سے زیادہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ٹیوب ویل سے پانی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس سے فصلیں متاثر ہوتی ہیں۔ اب ہے ناکافی ذرائع آبپاشی، دوبارہ اس کو دیکھ لیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہماری جو نہریں ہیں وہ فصلوں کو آبپاشی کے لیے کافی نہیں ہے، فصلوں کی آبپاشی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کھالوں اور کھیتوں میں پانی ضائع ہو جاتا ہے، دریاؤں کا پانی سمندر کی نظر ہو جاتا ہے، اور اگر ٹیوب ویل لگائے گئے ہیں تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صحیح ٹائم پر ہم پانی نہیں دے پاتے اور اس سے فصلیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے اہم مسائل میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے جدید طریقہ کار پر توجہ نہ دینا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں فصلوں کے نئے بیج، کیمیائی کھادوں اور زرعی مشینری کا استعمال کا رجحان کم ہے۔ اس کی وجہ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ ہمارا کسان پسماندہ ہے، زرعی زمینوں پر زیادہ سے زیادہ فصلیں کاشت کرنے کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہمارے کسان کا ان اویئر ہونا ہے۔ نمبر 6، زرعی قرضوں کی عدم دستیابی۔ قرضے نہیں دیے جاتے، دوسرا آسان شرائط پر نہیں دیے جاتے، اور اگر دیے جاتے ہیں تو بہت کم اس کی ہوتی ہے، تعداد بہت کم ہوتی ہے، بہت کم قرضہ دیا جاتا ہے اور اس پہ شرح سود بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب چاہیے یہ کہ آسان شرائط پر یا پھر بغیر سود کے قرضے فراہم کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، زرعی قرضہ دینے والے اداروں کی کمی کے باعث کسان پر قرضے عام طور پر آڑھتیوں اور ساہوکاروں سے لیتے ہیں، جن کی شرح سود بہت زیادہ ہے، وہ کسان کا استحصال کرتے ہیں، اس سے کسان پریشان ہوتا ہے۔ اس میں آڑھتیوں سے اور ساہوکاروں سے، یعنی کہ اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے، ایک تو کچھ لوگوں کا یہ بزنس بن چکا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو قرضے دیتے ہیں، شرح سود کافی بلند ہوتی ہے، جب واپس ملتا ہے تو ان کو اچھا خاصا پروفٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان لوگوں کو وہ لوگ بھی قرضے دیتے ہیں، جیسے اگر ہماری شاپ ہے بیج کی یا کھاد کی، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی کھاد یا اتنی بیج ہم سے اٹھا لیں اور آپ اتنے ٹائم کے بعد ہمیں اتنی اماؤنٹ واپس کر دیجیے گا، جس سے شرح سود بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جب کسان اس کو پے کرتا ہے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا۔ ٹھیک ہے، پھر ہے سیموتھور۔ ہماری زرعی زمین کا بہت بڑا حصہ سیموتھور کی وجہ سے قابل کاشت نہیں رہا۔ اس کے علاوہ ہر سال بہت سی زمین کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ہے، جس سے زرخیز رقبہ کم ہو جاتا ہے۔ زمین کے کٹاؤ کی وجہ یہی ہے کہ آندھیاں طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں پاکستان میں، اور ہمارے پاس شجرکاری بہت کم ہے، ہمارا شجرکاری کی طرف دھیان بہت کم ہے۔ اگر زمینوں پر زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تو زمین کبھی بھی کٹاؤ کا شکار نہ ہو۔ حکومت کو اسی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 8، اچھے ذرائع نقل و حمل کی کمی۔ ہمارے ملک میں دیہاتوں سے منڈیوں تک زرعی اجناس غیر ترقی یافتہ ذرائع آمد کی وجہ سے پہنچانا بہت مشکل ہے۔ ہمارے ملک میں دیہاتوں سے منڈیوں کو تک زرعی اجناس غیر ترقی یافتہ ذرائع آمد کی وجہ سے پہنچانا بہت مشکل ہے۔ جیسا کہ ہم نے مویشی پالنا میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کو ذرائع آمد کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اب ایک جانور کتنا تیز چل لے گا اور کتنی جلدی ہم اپنا مال منڈیوں تک پہنچا پائیں گے؟ کسانوں کے لیے منڈیوں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے آڑھتی ان کو مناسب معاوضہ نہیں دیتے، جس سے ان کی مالی حالت بھی کمزور رہتی ہے، کیونکہ آڑھتی حضرات جو ہیں وہ اسی گاؤں میں تشریف لے آتے ہیں اور وہیں پر اس کی قیمت لگا کر وہ شہروں میں لے جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے کسان کے پاس جو فصل اس نے بیچی ہے اس کی اصل قیمت نہیں آ پاتی۔ نمبر 9، فصلوں کی بیماریاں۔ فصلوں کی بیماریوں سے پودے کمزور یا تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وجہ سے پاکستان میں 25% پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ 25% فصلوں کی بیماریوں کی وجہ سے کتنی پیداوار کم ہوتی ہے؟ 25%۔ اگر اس کی طرف دھیان دیا جائے تو 25% اور پیداوار پاکستان حاصل کر سکتا ہے اور ٹھیک ٹھاک برآمدات سے زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ نمبر 10، کسانوں کی پسماندگی۔ ناخواندگی کسانوں کی پسماندگی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس بنا پر نہ تو وہ زراعت کے جدید طریقے سیکھتے
سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بہتر پیداوار کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک پڑھا لکھا کسان ہی جدید طریقے سیکھ سکتا ہے اور بہتر پیداوار کے لیے منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ نمبر 11، زرعی پیداوار کی قیمتیں۔ پاکستان میں صنعتی اشیاء کی نسبت زرعی پیداوار کی قیمتیں بہت کم ہیں، ٹھیک ہے، صنعتی اشیاء کی نسبت زرعی پیداوار کی قیمتیں بہت کم ہیں۔ کسان کاشتکاری کی بجائے دیگر ملازمتوں اور کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، جس سے زراعت متاثر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے زرعی مسائل کا حل۔ پاکستان میں زرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر ون وہی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بینکوں سے بلا سود قرضے دیے جائیں ان کو، اور ان قرضوں کے استعمال کی نگرانی بھی کی جائے کہ کیا وہ قرضے صحیح جگہ استعمال ہو رہے ہیں، فضول خرچی میں ضائع تو نہیں ہو رہے وہ قرضے۔ نمبر 2 میں بتایا گیا ہے کہ بارشوں کے پانی کو ڈیم میں ذخیرہ کیا جائے، جسے سیلاب پر قابو پانے کے علاوہ بجلی بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، جہاں نہری پانی میسر نہ ہو وہاں ٹیوب ویل اور کنویں کھودے جائیں اور ٹیوب ویلوں کے لیے مفت یا پھر کم نرخوں پر بجلی مہیا کی جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، اور اس میں پھر بتایا گیا ہے، یہاں پہ بات کی گئی ہے سیموتھور کی، کہ اگر زمین سیموتھور کا شکار ہو گئی ہے تو اسے دوبارہ قابل کاشت بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور سیموتھور کی وجہ سے خراب ہونے والی زمینوں کو دوبارہ کاشت کے قابل بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ زمینوں کو کٹاؤ سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجرکاری کی جائے، جو ہم نے لاسٹ پوائنٹ میں یعنی کہ مسائل میں ڈسکس کر لیا ہے۔ نمبر 5، قابل کاشت رقبہ کو مکمل طور پر استعمال کیا جائے، بنجر اور ویران زمینوں کو کاشت کے قابل بنایا جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹاپک میں ڈسکس کر لیا ہے۔ نمبر 6، گندم، چاول اور دیگر زرعی اجناس کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے بیج، کیمیائی کھادیں اور سائنسی کاشت کے جدید طریقوں کو فروغ دیا جائے، زرعی تحقیقاتی مراکز قائم کیے جائیں، ٹھیک ہے، جو ریسرچ کر سکیں۔ نمبر 7، ایک اور جو مسئلہ ہے پاکستان کا وہ یہ ہے انتشار اراضی، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے قطاعات میں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں زمین کا بکھرا ہوا ہونا، جس کی وجہ سے اس میں پیداواری اس میں صحیح طرح سے وہ استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ انتشار اراضی یعنی کہ زمین کا انتشار میں بکھرا ہوا ہونے میں کسان کو بچانے کے لیے اشتمال اراضی کی جائے۔ انتشار کا میننگ بکھرنے میں آئے گا، اشتمال ان کو اکٹھا کرنے میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ انتشار اراضی کے دوسرے سے کسان کو بچانے کے لیے اشتمال اراضی کے لیے آسان اور بہتر قانون سازی کی جائے۔ اگر زمین ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہے تو اسے اکٹھا کرنا اور اس کی قانون سازی کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 8، سیلابوں اور دیگر ناگہانی آفات سے بچاؤ کی تدابیر کی جائیں۔ سیلابوں اور دیگر ناگہانی آفات سے بچاؤ کی تدابیر کی جائیں۔ دریاؤں کے پیندے کو گہرا کرانے کے علاوہ کناروں پر پشتے تعمیر کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 9، زرعی اجناس کی بہتر قیمتوں کے ذریعے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ زرعی اجناس کی بہتر قیمتوں کے ذریعے یعنی کہ اس کی قیمتیں بہتر کی جائیں، ان کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی، پھر ہی ہمارا جو خواندہ کسان ہے، جو پڑھا لکھا کسان ہے، وہ اسے منسلک ہو پائے گا۔ جیسا کہ ہم نے اپنے لاسٹ والے ٹاپک میں یعنی کہ مسائل کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے جس میں کہا تھا کہ اس کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے کسان جو ہیں وہ دوسرے شعبوں سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ زراعت پر مبنی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے کسان کو مفت مشورے اور بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں۔ ان صنعتوں کو متعلقہ علاقوں کے قریب قائم کیا جائے، یعنی کہ اگر را مٹیریل کے طور پہ یوز ہو رہی ہے، ہماری فصلیں یوز ہو رہی ہیں، فصلوں کی پیداوار یوز ہو رہی ہے، تو ان صنعتوں کو اس کے قریب بنایا جائے تاکہ کسان جو ہے ہمارا جو کاشتکار ہے وہ وہاں تک ڈائریکٹ مال کو پہنچا سکے اور اس کو صحیح قیمتیں مل سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہمارا زرعی مسائل کا حل، اور اس کا لاسٹ پوائنٹ رہ گیا ہے منڈیوں تک زرعی اجناس پہنچانے کے لیے ذرائع نقل و حمل کو ترقی دی جائے، کسانوں کے لیے مفادات کو منڈیوں میں تحفظ فراہم کیا جائے، منڈیوں کے نظام کو جدید بنایا جائے تاکہ کسان کی حوصلہ افزائی ہو اور زراعت ترقی کر سکے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک تو ہماری روڈز کا اچھا ہونا ضروری ہے، سیکنڈ ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا بہتر ہونا ضروری ہے تاکہ کسان کو منڈیوں تک مال جانے میں مشکل نہ ہو، اور جب وہ منڈیوں میں جائیں گے تو انہیں ریٹس کے حوالے سے پتہ چلے گا، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور زراعت کو آٹومیٹکلی ترقی ملے گی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ پوائنٹ آپ کو ایزی لگا ہوگا۔ اب یہ جو ہے ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل، یہ ہمارا لانگ کوسچن بھی ہے، ٹھیک ہے۔
ہمارے زراعت کو درپیش اہم مسائل کی لانگ کوسچن ہے، لیکن زرعی مسائل کا حل ہے جو ہے وہ لانگ کوسچن تو نہیں ہے، لیکن شارٹ کوسچن میں شامل ہے کہ زرعی مسائل کے کوئی سے 5 مسائل بتا دیں، تو ان میں سے 5 مسائل جو ہیں وہ ہم لکھ کر بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دونوں ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، جزاک اللہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔